أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. صلاة طيبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عليك يا حبيب الله. اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، اللہ ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، اللہ ہر دم وگدا تیرا ایک قطرہ بخش مینوں ایک قطرہ بخش مینوں کم بن جاندا ہے میرا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا جے میں کاملا واللے کچھ نہیں میرے پلے اللہ کچھ نہیں میرے پلے جے میں کاملا واللے کچھ نہیں میرے پلے اللہ کچھ نہیں میرے پلے جے میں گھر مطلب دی جے میں گھر مطلب دی بلے 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 اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا میں نیواں میرا مرشد اچھا اچھا سنگ ملائے اللہ اچھا سنگ ملائے میں نیواں میرا مرشد اچھا اچھا سنگ ملائے اللہ اچھا سنگ ملائے صدقے جاواں اچھا تائی صدقے جاواں اچھا تائی جنہی سنگ نبھائی اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا درود پاک جے درود پاک ہو ذکر رسول پاک نے ہو ذکر رسول پاک نے ایسا کرم کیا ذکر رسول پاک
دیا میرے گناہوں نے جسے میلا سا کر دیا ان کے کرم نے دل کا ان کے کرم نے دل کا وہ شیشہ بدل دیا ذکر رسول پاک نے ایسا کرم کیا سارا میرے وجود کا نقشہ بدل دیا ذکر رسول پاک نے درود پاک جو رکھتے ہو دل میں نبی سے محبت جو رکھتے ہو دل میں نبی سے محبت کرو یاد پہلے علی مرتضیٰ کو علی جس نے دیکھے نبی اس نے دیکھے علی جس نے دیکھے نبی اس نے دیکھے اسی رات سے ملو گے خدا سے جو رکھتے ہو دل میں نبی سے محبت وہ جنت میں جا کر نظارے اڑائے وہ جنت میں جا کر نظارے اڑائے کہ جس گرد پر
تکبیر، نعرہ تکبیر. ایسے نہیں جشن کا پورا ماحول بنا کے آواز دو تاکہ پتہ تو چلے نا کہ جشن منایا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی رحمت کہاں کہاں تک ہے. اللہ ہے رب العالمین، محمد مصطفیٰ ہے رحمت للعالمین. جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک میرے نبی کی رحمت ہے. اگر اللہ آدم کا رب ہے تو محمد مصطفیٰ آدم کے لیے رحمت ہے. اگر اللہ نوح کے لیے رب ہے تو میرے نبی نوح کے لیے رحمت ہے. یہ زحمت بن کے نہیں آیا، میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب جو رحمت کا انکار کر کے گھروں میں بیٹھا رہے اور محمد مصطفیٰ کے جشن میں شریک نہیں ہوتا، یہ اس کی اپنا قصور نہیں، یہ کس کا قصور ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر کسی کے پاس آتی ہے. جیسا کہ بارش رحمت ہے، ہر جگہ پہ پڑتی ہے. جب صاف جگہ پہ بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ انگوری کھلتی ہے، وہاں پہ رحمت نظر آتی ہے، خوشبو اٹھتی ہے. جب صاف زمین پر آئے تو خوشبو نکلتی ہے. اور جب وہی بارش ہے رحمت لیکن جب گندی جگہ پہ پڑتی ہے، گندگی کے ڈھیر پہ پڑتی ہے تو وہاں سے بدبو آتی ہے. تو آج جو محمد مصطفیٰ کی رحمت کے انکار کر رہے ہیں، یہ ان کی رحمت کا قصور نہیں، ان کی رحمت بڑھ رہی ہے. یہ صرف اور صرف ان کے دلوں کی غلاظت ہے جو ان کے دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب برادر محترم مجید صاحب سے کہ وہ آئیں اور رسالت مام میں رسالت کے پھول جو ہیں وہ نشاور کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناشید کرنا انہیں دن کو ڈالنا کر نہیں میں کارن یہ رانا مقبول صاحب جڑے سی اللہ انہوں کی رحمت کرے وہ بھی میں کہتے ہیں سی کہ بھائی جی کو گل سنا پیادے میں کی گل دے بھی انشاءاللہ تعالی سننے گا ضرور پڑھو. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کا اس میں
پر جان کی خوشیاں سبھی نثار ہیں، اس پر جان کی جس کو میں حسین میں رونا قبول ہے جس کو میں حسین میں رونا قبول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، صلوات جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، صلوات کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدے کو طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدے کو طول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کا اس میں خون ہے، حیدر کا اس میں خون ہے، جانے بطول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول کی عظمت ہے دینوں سے بالا، محمد اندھیروں میں بالکل اجالا۔ یہ اجالا میں نے اس لیے نہیں کہہ دیا کہ اندھیروں میں آپ اجالا ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میں دن کے وقت میں سلائی کرنے والی سوئی جو تھی وہ کھو دیا کرتی تھی، دن کی روشنی میں وہ سوئی نہیں ملتی تھی، لیکن جب سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے تو ان کے چہرے کی روشنی سے وہ دن کو کھوئی ہوئی سوئی میں ڈھونڈ لیتی تھی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں محمد کی عظمت ہے دینوں سے بالا، محمد اندھیروں میں بالکل اجالا۔ شیرازی محمد کا جو ہے ثنا خاں، رتبہ ہے اس کا فرشتوں سے اعلیٰ۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری،
تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب وکیل آل محمد علامہ سید اسد عباس ترمذی صاحب کہ وہ آئیں اور بارگاہ عقیدت میں، بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ خالدتی قدوت السلام بارك الله الصلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على النور الأول وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين سب سے پہلے میں تمام عاشقان مصطفیٰ کو اس نور اول جو خلق اول بھی ہے، علم اول بھی ہے، عبد اول بھی ہے، لوح اول بھی ہے، قلم اول بھی ہے، عشق اول بھی ہے، وہ ذات جو علت غائب ممکنات ہے، جو وجہ تحریک کائنات ہے، جو سلطان جلوس و شہامت ہے، مظہر رموز یزدانی ہے، علم کا مدینہ، طہارت جس کی مرید، عصمت جس کی زرخرید، جو اللہ کے چھپے ہوئے تمام رازوں کا خزانہ ہے، طہارت جس کی زرخرید، نبوت جس پہ نازاں، امامت جس پہ قربان، جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام معصوم قافلے کا سپہ سالار ہے، یاسین و طٰہٰ، مزمل و مدثر، سراج و منیر، روشن ضمیر، اور پتہ نہیں کون اس جملے کو سمجھے گا کہ وہ طہارت کا ایسا کامل و اکمل باغ ہے کہ جس باغ کے جس پھول کو
जिस रुख से भी देखोगे तो मोहम्मद ही नजर आए। जिस रुख से भी देखोगे तो वो मोहम्मद ही नजर आए। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, नाराए हैदरी। ज़ुर्रियत इब्राहीम, नस्ल इस्माइल, अब्दुल्ला की शान, हाशम की आन, अबू तालिब की जान। उस नूर अव्वल की आमद के सिलसिले में जिस के दिल में इश्क़ मुस्तफा है उसको मुबारकबाद पेश करता है। पहले तो मैं इस दरूद के हवाले से बयान कर दूं। सामीन गिरामी याद रखिए, अमाली शेख सदूक अलैहिर्रहमा में मेरे सामने पढ़ी लिखी शख्सियत तशरीफ फरमा, उनसे पूछा गया कि जब फिरऔन बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवा देता था तो फिर बनी इसराइल की जो नस्ल बाकी रही, उनके जो बच्चे बाकी रहे, वो कैसे बच गए? तवज्जो रखिएगा पूरी कि बनी इसराइल के बच्चे बचे तो कैसे बचे? आका हसन अस्करी अलैहिस्सलाम दुरूद पढ़े एक मरतबा खुदा, वो फरमाते हैं कि बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवा देता था फिरऔन, उसने ड्यूटियां लगाई थी सिपाहियों की। अब जो बच्चे बचते थे वो इस तरह बचते थे कि जब भी कोई औरत मां बनने वाली होती, दाइयां चूके जाके चेक करती थी, अगर बच्ची होती तो छोड़ दिया जाता, अगर बेटा होता तो कत्ल करवा दिया जाता। अब माएं करती क्या थी? मौला फरमाते हैं कि वो दाइयों को कुछ रकम दे देती थी कि हमारे राज को राज रखा जाए। अगर बेटा पैदा होता तो क्या करती? बच्चे को लेकर वो पहाड़ों पे चली जाती, सहराओं में चली जाती, वहां पे बच्चों को छोड़ के आ जाती। फिर मासूम से सवाल हुआ, मौला जब बच्चे वहां पे अकेले होते तो फिर जिंदा कैसे बचते थे? मौला फरमाते वो बच्चे ऐसे बचते थे कि माएं जब सहरा या पहाड़ों में बच्चों को छोड़ने से पहले उन पे 14 दफा मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ा करती थी। क्या फरमाते हैं मौला के फिर माएं क्या करती थी? मोहम्मद और आले मोहम्मद पे 14 दफा दरूद पढ़ा करती थी। इधर दरूद पढ़ने की तासीर से उस बच्चे की उंगली से दूध जारी हो जाता था। अब न उसे किसी दाई की हाजत रहती थी, न मां की हाजत रहती थी, न किसी और की हाजत रखती थी। उस बच्चे की उंगली से दूध जारी हो जाता, जिससे बच्चा जिंदा रहता, परवरिश पाता। अब सामीन गिरामी, मुझे नहीं पता मैलान तो पढ़ा जाता है लेकिन एक हकीकत लोगों तक पहुंचाई ही नहीं जाती। मेरा मौला फरमा ये रहे हैं कि उन पे 14 मर्तबा जब मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ दिया जाता तो बच्चे दाइयों की एहतियाज नहीं रखते थे, दाइयों के मोहताज नहीं रखते थे। सामीन गिरामी, जिस नबी पे दरूद
ماشاءاللہ اللہ مالک آپ کو سلامت رکھے، ہم تو طالب علم ہیں۔ بسم اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، وہ جی دومیں بازو بلند کر کے نعرے تو نکی جی تبدیلی ہے کہ بسم اللہ بسم اللہ، اسی بولنے ہیں زبان کے ساتھ دل بولنا، واہ میں بولنا زبان سے قبل دل بولنا، واہ واہ، بے شک بے شک، واہ واہ، زبان کے زبان سے قبل دل بولنا۔ وعلیکم السلام۔ اب چونکہ یہ جو ضعیفی نہیں ہے، چونکہ علی کا عشق ایسا ہے کہ جو ضعیفی کو جوانی میں بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے، اب انہوں نے محبت کے ساتھ لگایا ہے تو پھر آپ نے میرے ساتھ مل کر ایک نعرہ یہ ضرور لگانا ہے، چونکہ جشن کا ماحول ہے۔ پہلے میں نے، چونکہ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ میرے نبی کی آمد پہ ذرے ذرے نے میرے نبی کو سلامی پیش کی تھی، ہم نے بھی سلامی پیش کرنی ہے، اور قبلہ یاد رکھیے اسی انداز سے جس انداز سے ہم سلام سلام یا حسین کہتے ہیں، اسی طرح سے سلام سلام یا نبی ہم نے کہنا ہے، پورے جگر کی طاقت کے ساتھ بازو بلند کر کے سلام سلام یا نبی، سلام سلام یا نبی۔ جب تک اب ہم آواز نہیں ہوں گے پھر مجھے پتہ نہیں آئے گا۔ سلام سلام یا نبی، 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 نعرہ حیدری۔ جشن کا ماحول ہے، ابھی تو میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے میری بات آگے بڑھے گی میں دیکھوں گا کہ آپ عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو کے آپ کی زبانوں سے یہ سلام نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا۔ سامعین گرامی پوری توجہ تاکہ یہ حقیقت آپ تک پہنچا سکوں۔ سورہ نحل آیت نمبر 89 جس میں ارشاد خداوندی یہ ہو رہا ہے کہ ہم حشر کے میدان میں تمام نبیوں کو ان کی امتوں پہ گواہ بنا کے لائیں گے۔ توجہ رکھیے گا، ارشاد خداوندی کیا ہو رہا ہے؟ حشر کے میدان میں ہم تمام نبیوں کو ان کی امتوں پہ گواہ بنائیں گے۔ پتہ چل گیا میرا اللہ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ حشر کے میدان میں ہر نبی اپنی امت کا گواہ بنے گا۔ آدم اپنی امت کے گواہ ہوں گے، نوح اپنی امت کے گواہ ہوں گے، ابراہیم اپنی امت کے گواہ ہوں گے، موسیٰ اپنی امت کے گواہ ہوں گے، سرکار زکریا اپنی امت کے گواہ ہوں گے، سرکار صالح اپنی امت کے گواہ ہوں گے، سرکار عیسیٰ اپنی امت کے گواہ ہوں گے۔ یعنی اللہ نے کہا قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اپنی اپنی امت کا گواہ۔ پھر ارشاد خداوندی ہوا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اے میرے حبیب اسی حشر کے میدان میں ہم تجھے تمام نبیوں پہ گواہ بنا کے لائیں گے۔ ہر نبی کے گواہ کا نام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوری توجہ چاہیے تاکہ یہ حقیقت میں آپ تک پہنچا سکوں۔ ہر نبی کے گواہ کا نام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ پتہ چل گیا سرکار آدم اپنی امت کے گواہ ہے، سرکار نوح اپنی امت کے گواہ ہے، ابراہیم اپنی امت کے گواہ ہے، لیکن جو ہمارے آقا ہے، جو ہمارے نبی ہے، وہ نبی جو ذرے ذرے کا نبی ہے، وہ نبی جو پتے پتے کا نبی ہے، وہ نبی جو شجر شجر کا نبی ہے، وہ نبی جس کو خالق نے کبھی یاسین کہہ کر خطاب کیا ہے، وہ نبی جس کو یا ایھا المزمل کہہ کر خطاب کیا ہے، کبھی اس کو یا ایھا المدثر کہا ہے۔ پورے قرآن
اور میرا تو یہاں پہ آنا ہی صرف دعا کے لیے ہوتا ہے. پڑھنے والے تو وہاں میں موجود ہیں جو انشاءاللہ انتہائی پر لطف انداز میں یہ بات میں آپ کو محسوس فرمائیں گے, آپ کے ایمان کو تازہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں تو صرف دعا کے لیے حاضر ہوتا ہوں. جی بسم اللہ. مالک آپ کو سلامت رکھے, نظر بد سے محفوظ رکھے, اور محمد و آل محمد کا عشق آپ نے اسی طرح اور معجزت فرمائے اور اس میں اضافہ فرمائے. پاک سیدہ آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈالے, یہی دعا ہے. ایک مرتبہ حاجات کی قبولیت کے لیے آل محمد پہ بلند تر صلوات پڑھیں. وہ نبی جو ذرے ذرے کا نبی ہے, وہ نبی جو قطرے قطرے کا نبی ہے. خدا کی قسم پورے قرآن مجید میں ہمارے آقا کا جسم گرامی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے یاد ہے یہاں پہ میں نے ایک دفعہ بیان تو کیا تھا, لیکن کچھ نئے چہرے ہیں ان کی نظر یہ جملہ کر رہا ہوں. ہمارے جو آقا کا اس میں گرامی ہے یہ کتنے حروف کا مجموعہ ہے, کتنے حروف کا مجموعہ ہے. جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ تو یقیناً جانتے ہیں, لیکن جو نئے چہرے ہیں ان سے گزارش ہے میرے آقا جو اس میں گرامی ہے ایک مرتبہ نام تو لیجئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو نہیں لے رہے ان سے گزارش ہے کہ محبت کے ساتھ لیجئے. اور کتنا میٹھا ہے نام کہ جب بھی زبان سے نکلے لب کو لب چوم لیتے ہیں. نہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے محمد مصطفیٰ ہونٹوں نے چوما ہے کہ نہیں. اتنا میٹھا نام کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ اب مجھے بتائیے یہ کتنے حروف کا مجموعہ ہے؟ ظاہری اعتبار سے کتنے ہیں؟ 4 میم ہے میم دال. اب صاحبان معرفت صاحبان علم و دانش یہاں پہ تشریف فرما ہے, قرآن سننے والے موجود ہیں. اگر 4 حروف کا مجموعہ میرے آقا کا نام ہوتا تو بٹی صاحب پھر پڑھا جاتا محمد. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں محمد پڑھتے ہیں؟ کیونکہ جو تیسرا حرف ہے نا اس کے اوپر ہے تشدید. عربی گرامر میں تشدید وہاں پہ ڈالی جاتی ہے جہاں پہ ایک جیسے 2 حروف اکٹھے آ جائے, ان کو الگ الگ لکھنے کی بجائے عربی گرامر میں نیچے ایک لکھ دیا جاتا ہے, اوپر تشدید ڈال دی جاتی ہے. جس زمانے میں عربی پہ زیر اور زبر نہیں لکھی جاتی تھی, تشدید ضرور لکھی جاتی تھی, کیونکہ اس سے پتہ یہ چلتا تھا کہ نیچے والا حرف ایک نہیں ہے بلکہ 2 ہیں. ایک ظاہر ہے, ایک پردے میں ہے, ایک ظاہر ہے, ایک پردے میں ہے. مجھے نہیں پتا کس کی معرفت یہاں پہ میرا ساتھ دے گی اور کس کی معرفت یہی پہ دامن چھوڑ جائے گی. خدا کی قسم پھر ماننا پڑے گا میرے آقا کا اس میں گرامی 4 کا مجموعہ نہیں ہے, 4 کا مجموعہ نہیں ہے, بلکہ ایسے 5 کا مجموعہ ہے جس کے 4 نظر آتے ہیں, 5ویں پردے میں چھپی رہتی ہے.
پاک 24,000 نبی بھیجے، خدا کی قسم کسی نبی کا نام اللہ نے اپنے حبیب جیسا نہیں رکھا. کس انداز سے سن رہے؟ اللہ نے کسی نبی کا نام اپنے حبیب جیسا نہیں رکھا. کیوں نہ رکھا؟ میں نے ہاتھ باندھ کر کے سوال کی، پروردگار کسی نبی کا نام تو اپنے حبیب جیسا رکھ دے، کسی کا نام اپنے حبیب جیسا رکھ دیتا، کیوں نہ رکھا؟ آواز قدرت یاسر خاموش ہو جا. اگر میں کسی نبی کا نام اپنے حبیب جیسا رکھ دیتا تو حشر کے میدان میں منزل فخر پہ وہ کہہ سکتا تھا پروردگار مقام میں نہ صحیح ہم نام میں تو تیرے حبیب کے برابر ہیں. توجہ رکھیے گا سامنے، مقام میں نہ صحیح نام میں تو ہم تیرے حبیب کے برابر ہیں. آواز قدرت اصل میں کسی نبی کو اجازت نہیں دیتا، کسی نبی کو یہ ہمت یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی مقام پہ یہ کہہ سکے کہ میں نام میں اس کا برابر ہوں. ارے جو اللہ نام میں کسی نبی کو اجازت نہیں دیتا کہ نام میں بھی اس کے حبیب کی برابری کرے، تو جو نبیوں کو اجازت نہ دے کہ نام میں برابری کرے وہ ہم جیسوں کو اجازت کیسے دے گا کہ منصب میں اس کی برابری کرتے پھرے؟ کہ ہم جیسوں کو اجازت دے گا کہ منصب مقام میں اس کی برابری کرتے ہیں؟ ہم جیسا تھا نہیں، ہم جیسا بن کے آیا. توجہ رکھیے گا، ہم جیسا تھا نہیں، ہم جیسا بن کے آیا. اب یہ اس کے اپنے بننے کا کمال تھا کہ ایسا ہم جیسا بنا، ایسا ہم جیسا بنا کہ ہم جیسوں کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ ہم جیسا تھا کہ اس جیسا. یہ تو اس کے بننے کا کمال تھا کہ سب آج تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ہم جیسا تھا. مالک آپ کو سلامت رکھے. سامعین گرامی یہ اس کے اپنے بننے کا کمال تھا کہ ہم جیسا تھا نہیں، ہم جیسا بن کے آیا اور ایسا ہم جیسا بنا، ایسا ہم جیسا بنا کہ ہم جیسوں کو آج تک شک ہے کہ وہ ہم جیسا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں چلا. حالانکہ میرا نبی آئینہ کمال قدرت ہے، آئینہ جمال قدرت ہے. اللہ کے کمالات کے آئینے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. توجہ رکھیے گا سامنے، اللہ کے کمالات کے آئینے کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. پوری توجہ بٹی صاحب، آئینہ کسے کہتے ہیں؟ ابھی یہاں پہ ہوگا گھر میں، وہ میرے سامنے نظر آ رہا ہے. چلیے مثال کے طور پہ یہ کیا ہے؟ آئینہ جس میں چہرہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ہوتا کیا ہے؟ ایک حصہ چمکدار نورانی ہوتا جبکہ دوسرا ڈل ہوتا ہے، نورانی نہیں ہوتا. ایک نور کے بغیر ہوتا ہے، ایک حصہ نور والا ہوتا ہے. آئینہ جو ٹھیک ہوگی بات. اب کی بلا جو ادھر ہے اسے یہ بے نور نظر آئے گا، جو ادھر سے دیکھ رہا ہوگا اسے نور کے بغیر نظر آئے گا، جو ادھر سے دیکھ رہا ہوگا اسے نور والا نظر آئے گا. یعنی رخ دو ہے، ایک نور والا ایک بغیر نور. جو بندہ جدھر کھڑا ہے اسے ایسا نظر آئے گا. اب میرا نبی ہے آئینہ کمال قدرت
باغی حصہ تھا وہ اللہ کی طرف تھا. پوری توجہ چاہیے گا, سمجھ لے گا. جدھر سے اللہ دیکھ رہا تھا وہ تھا نور والا, جدھر سے ہم دیکھ رہے تھے وہ تھا بغیر نور کے. ادھر والوں نے اپنے جیسا سمجھا, ادھر والے نے. چلیے اس کو مزید واضح کیے دیتا ہوں. یہ جو آئینہ ہے, جب صبح دیکھتے ہو, فرض کیجئے اس میں کون نظر آئے گا اگر میں دیکھ رہا ہوں؟ میں نظر آؤں, ٹھیک. اس میں کون ہے؟ میں. اب یہ بچے اگر نہ سمجھے, خدا کی قسم مجھے دکھ ہوگا. ادھر بھی میں ہوں, ادھر بھی میں, ادھر بھی میں, ادھر بھی میں. اچھا میں کر جاتا ہوں چپ, اس آئینے والے کو بلا کے دکھا دیجیے. یہ بولے گا بھائی, بلاتے رہیے اس کو, میں کر جاؤں گا چپ. آئینے والے کو بلا کے دکھا. بولے کب بولے گا؟ جب میں بولوں. یعنی آئینہ اس وقت تک آئینے والا نہیں بولتا جب تک کہ جو آئینے کو دیکھنے والا ہے وہ نہ بولے. اب اللہ کے آئینے کا نام ہے محمد مصطفیٰ. توجہ رکھیے گا سامنے کا. اور آئینے والا اس وقت تک بولتا نہیں جب تک دیکھنے والا نہ بولے. بس یہی راز ہے جسے 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی امت مسلمہ سمجھ نہ سکی. اللہ نے کہا جو تھا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, کہ یہ اس وقت تک اپنی زبان کو حرکت ہی نہیں دیتا جب تک کہ میری وحی نہ آ جائے. یہ آنے والا اس وقت تک بولے گا ہی نہیں جب تک کہ وہ نہ بولے. یہ اس وقت تک لطف ہی نہیں کرے گا جب تک کہ اثر نہ کرے. اچھا کیا میں نے کیا کیا, اس کو آئینے کو لیا, اس آئینے کے ساتھ اپنی اس چادر کو رکھی. یہ کیا چادر, یہ ساتھ ساتھ دونوں پڑھیں. یہ آئینہ, اس میں نور ہے, اور یہ ہے چادر. ساتھ ساتھ دونوں اکٹھی, 1 سال اکٹھی رہی. سال کے بعد میں نے دیکھا بھئی چادر اور آئینہ اکٹھے تھے. کیا آئینے کا نور تھوڑا بہت چادر میں آیا کہ نہیں آئے گا؟ بھئی ساتھ ساتھ ہے, صحبت میں ہے, پورا سال اکٹھے رہے, کیا اس کا اثر اس میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیوں؟ اچھا 5 سال اکٹھے رہے, کیا تھوڑا بہت صحبت کا اثر ہوگا اس میں؟ نہیں ہوگا. بھئی 10,000 سال پڑے رہے, کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. کیوں نہیں پڑے گا؟ لوگ کہیں عقل. اصل یاد رکھ, عقل کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے قیامت تک اکٹھے ساتھ ساتھ رہے, لیکن اس کے نور کا اثر اس پہ نہیں آئے گا, کیونکہ ان دونوں کی جنس میں فرق ہے. توجہ رکھیے گا سامنے کا. یعنی قیامت تک اکٹھے کیوں رہے, اس کا اثر اس میں نہیں آئے گا. جو نور اس کا ہے اس میں نہیں آئے گا. کیوں؟ دونوں کی جنس میں فرق ہے. جب جنس ایک ہوگی تو اثر ہوگا, جنس ایک نہیں ہوگی تو اثر نہیں ہوگا. اب جہاں سے آئینہ بنا تھا میں اسی فیکٹری میں چلا گیا, اسی کی نسل کے 12-14 ٹکڑے اٹھائے اور اسی آئینے کے گرد پھیلا دیے. اب جو کے دیکھا, جو نور بڑے میں نظر آ رہا تھا وہی چھوٹے میں تھا, وہی 5 میں تھا, وہی 10 میں تھا, وہی 14 میں تھا. تبھی تو خالق نبی نے کہا تھا اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے, درمیان والا بھی محمد ہے, ہمارا آخری بھی محمد ہے, ہم سارے
اکرم صاحب سے مالک آپ کو سلامت رکھیے کہ اللہ پاک نے نہ تھانیاں جا کے لگی رہتے جو ہے دے رہا وہ جا کے بازو بلند دور کریا کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرش پہ فرشتے زمین پہ انسان اللہ کی قسم کعبے میں بولے قرآن نعرہ سن کر تیری زبان سے اے افسر العرب، یہ آپ کی صحت و تندرستی کے لیے اس کا اجر آپ تک پہنچنا چاہیے جس خلوص کے ساتھ آپ نے عشق مصطفیٰ سے آپ نے سرشار ہو کے یہ نعرہ لگایا ہے۔ مالک آپ کو احترام میں رکھے، آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے،